آخر لمحے تک دنیا آدمی کے لیے امتحان گاہ ہے. صرف موت ہی اس سلسلے کو منقطع کرتی ہے. تو انسان کو اس دنیا میں اسی شعور کے ساتھ رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی سورہ الشعراء میں آخرت کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت آئی ہے: یوم لا ينفع مال وبنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ آنے والا قلب سلیم لے کر وہاں پہنچا ہو. اس پر غور کیجیے. دنیا میں ہم کو ایسی چیزیں ہیلپ کرتی ہیں، کام آتی ہے، جو ہمارے اپنے وجود سے باہر ہوں. جیسے مال، اولاد ہمارے اپنے وجود سے باہر ہے. وہ دنیا میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، آپ کو کام بناتی ہیں. یہ فرمایا ہے کہ آخرت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوگا. وہاں اپنی ذات سے باہر کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، نہ مال نہ اولاد. وہاں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی خود کیا لے کر آیا ہے. تو یہ قلب سلیم جو ہے، لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ تندرست دل. اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی چیزیں اس کو دوسرے مقامات پر مزکہ شخصیت کہا گیا ہے. اس کا وہ شخص جو اس دنیا میں پہنچے مزکہ شخصیت لے کر، پیوریفائڈ سول، پیوریفائڈ ہارٹ، پیوریفائڈ مائنڈ لے کر پہنچے. تو اس دنیا میں جب آدمی آتا ہے تو فطرت سے وہ صحیح قلب لے کر آتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. لیکن دنیا میں رہتا ہے وہ تو دنیا کے حالات، دنیا کے ٹیمپٹیشن، دنیا کے مختلف قسم کے تجربات اس کی شخصیت کو بگاڑتے ہیں. اوریجنل پرسنالٹی سے اس کو ہٹاتے ہیں. مثلاً یہ کہ آدمی کے اندر نگیٹو سوچ ڈیولپ کرتی ہے، اس کے اندر انتقام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ نفرت میں جینے لگتا ہے، تشدد کا طریقہ اختیار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پیدائشی قلب میں نہیں تھیں، بات کو آئی. اسی سے بچنا ہے. تو دنیا سے انسان کو اسی پرسنالٹی لے کر جانا ہے جس کو خالق نے تخلیق کے وقت اس کو دیا تھا. یعنی فطری شخصیت. تو وہی دنیا وہاں کامیاب ہوگا. دنیا کے
جو آزمائشیں تھیں، دنیا کے جو فتنے تھے، ان سے وہ متاثر نہیں ہوئے. دنیا کی پولوشن سے اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا. تو دیکھیے دنیا میں ہم کو ہر طرح کے تجربے پیش آتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارے اندر شعور جگائیں، ہمارے ارادے کو قوی بنائیں، ہم کو یہ سکھائیں کہ کس طرح انسان طرح طرح کے ٹیمپٹیشن میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قائم رکھتا ہے. تو یہی مطلب ہے اس کا کہ جو آدمی وہاں قلب سلیم لے کر پہنچے، یعنی مزکہ شخصیت لے کر پہنچے، ایسی شخصیت جو دنیا میں آلودہ نہ ہوئی ہو، جس نے ہر قسم کے پولوشن سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہو. دنیا میں شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، انسان کی نفس کی ترغیبات ہوتی ہیں، اور سماج کے درمیان رہتے ہوئے منفی جذبات اس کے اندر جاگتے ہیں، اشتعال اور نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی ٹیسٹ ہے. یعنی آدمی کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں. وہ ریکارڈ یہی کرتے ہیں کہ انسان نے کس چیز کا اثر قبول کیا، کس کا اثر قبول نہیں کیا، کس موقع پر اس نے اپنے آپ کو نگیٹو رسپانس سے بچایا اور پازیٹیو رسپانس دیا، کس موقع پر وہ اس سے بچ گیا کہ بھڑک اٹھے، کسی پرووکیشن پر وہ بھڑک اٹھے اور غلط کام کرنے لگے. یہ ساری چیزیں جو پیش آتی ہیں دنیا کی زندگی میں، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان کا ٹیسٹ لیا جائے کہ کہاں وہ انفلوئنس ہوا، کہاں نہیں ہوا، کب اس نے اپنے آپ کو اللہ سے قریب رکھا، اللہ کے دور جانے سے اپنے آپ کو بچایا. تو اس طرح کے عمل کے دوران قلب سلیم بنتا ہے، یعنی پیوریفائڈ پرسنالٹی بنتی ہے، مزکہ شخصیت بنتی ہے، پازیٹیو مائنڈ بنتا ہے، جنت کے قابل پرسنالٹی بنتی ہے. کیونکہ دیکھیے جنت جو ہے بہت سی اعلیٰ شخصیتوں کا پڑوس ہے. جنت میں بہت اعلیٰ شخصیتوں کا انتخاب کر کے وہاں بسایا جائے گا. تو فرشتوں کے ریکارڈ میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ کس نے اپنا آپ کو بچایا اور کون بچانے ناکام ہو گیا، کس نے اپنا آپ کو جنتی شخصیت بنایا اور کون جنتی شخصیت بنانے ناکام ہو گیا. یہ ایک مستقل امتحان ہے جو زندگی بھر چلتا رہتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. صرف موت ہی اس امتحان کو ختم کرتی ہے. جب تک انسان کی موت نہ آئے، دنیا پوری کی پوری اس کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہوتی ہے. موت کے آخر لمحے تک دنیا آدمی کے لیے امتحان گاہ ہے. صرف موت ہی اس سلسلے کو منقطع کرتی ہے.
تو انسان کو اس دنیا میں اسی شعور کے ساتھ رہنا چاہیے، اسی احساس کے ساتھ رہنا چاہیے، اسی سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے. اس دنیا میں انسان کو اسی سوچ کے ساتھ اپنی صبح اور شام کرنا چاہیے. تب ایسا ہوگا کہ وہ قلب سلیم اپنے آپ کو قلب سلیم بنا پائے گا اور اللہ کے یہاں پہنچے گا، یعنی مطلوب شخصیت کے ساتھ، جہاں اس کو جنت میں داخلہ ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.